السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہست اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے ہمیں دنیا کے تمام علوم و فنون سے آگاہ کیا اور ہماری تربیت ایسے کی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی، کیا انسان اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ورثۃ الانبیاء کی جماعت، میرے محترم صدر ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، میں اپنی بات کو بڑی تیزی سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ وقت چاہتا ہے اور میرے پاس وقت کم ہے۔ میں آج اپنی ماؤں اور بہنوں کو اور ان کے ساتھ اپنے بزرگوں کو اور نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے خواتین کے لیے۔ کیا صرف علم دے دیا جائے اپنی بچیوں کو تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ بات ایک دم صحیح ہے کہ علم یہ انسان کے لیے رفعت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ علم انسان کو دنیا میں بھی سربلند رکھتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی سربلندی کا ذریعہ بنے گا۔ آج پوری دنیا کی تقریباً نصف آبادی خواتین کی ہے اور میرا موضوع بھی خواتین کے تعلق سے ہے، اس لیے میں اپنی بہنوں کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ تمہارا پڑھا لکھا ہونا اور اس کے ساتھ تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے، اور اپنے ان بزرگوں اور نوجوانوں سے یہ بات اس لیے کہوں گا کہ گھر کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، مزہ ما مزہ، لیکن آنے والے وقت کے لیے تیاری کرو۔ جو بچیاں ابھی ہماری 3 4 سال 5 سال 6 سال کی ہیں، ہم ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے اس روئے زمین پر عورتوں کا حال یہ تھا کہ انہیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے باعث عار سمجھی جاتی تھی۔ اگر کسی کے یہاں بچی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ مارے شرم کے لے جا کر اس کو زندہ زمین میں دفنا دیتا تھا۔ بعض شہروں اور علاقوں اور ملکوں میں شوہر کی وفات کے بعد بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا شوہر کے ساتھ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عورت صرف سامان تجارت ہے، عورت کو
اس روئے زمین پر کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور اس کی تربیت کی جائے، لیکن جب میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا ارادہ عرش الہی کے رب نے کیا اور زمین کے رشتے کو آسمان سے مضبوط کرنا چاہا، تو میرے رب نے اپنے محبوب فرشتے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، کہا اے میرے محبوب فرشتے جاؤ روئے زمین پر میرے حبیب سے کہو کہ یہ روئے زمین جہالت کی وجہ سے کراہ رہی ہے، ان سے کہو اقرا، پڑھو۔ یہ نہیں کہا کیا پڑھو، کیا کہا پڑھو، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس آئی پی ایس آفیسر بناؤ، جج و وکیل بناؤ، ٹیچر بناؤ، دنیا کی تمام تعلیم ان کے قدموں میں لا کے رکھ دو۔ لیکن آگے جو بات کہی وہ بات بڑی اہم تھی، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تعلیم اس روئے زمین پر کوئی بھی ہو لیکن تربیت اسلامی ہونی چاہیے۔ تم ڈاکٹر بنا لو اپنی بیٹیوں کو، تم انجینئر بنا لو اپنی بیٹیوں کو، کیا آج ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ آج سے 20 سال پہلے جاؤ ڈھونڈنے کے لیے لیڈیز ڈاکٹر جلدی ملتی نہیں تھی، آج الحمدللہ کافی ڈاکٹر ہیں، کافی ٹیچریں ہیں، علم کا معیار بڑھ گیا، بلندی پر پہنچ گیا، لیکن بے پردگی عام ہو گئی، زنا کھلے عام ہونے لگا، ہماری بچیاں بے حیا ہو گئیں، بیٹیوں نے ارتداد کا راستہ آخر کیوں اختیار کر لیا؟ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ ہماری بچیاں ہماری 20 سال کی تربیت کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ جا کر نکاح کر بیٹھی؟ وجہ کیا بنی جانتے ہو؟ میں تو اس بات کا قائل ہوں کیونکہ میرے محبوب نے مجھے وہ بات سکھلائی ہے کہ اے میری ماں اور بہنوں، تم اپنے سگے چچا کے بیٹے سے، سگے ماموں کے بیٹے سے، سگے تایا کے بیٹے سے، سگے پھوپھا کے بیٹے سے تم ان سے پردہ کرو، بلا پردہ ان کے سامنے نہیں جا سکتی ہو، بلا پردہ جانا یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ چاہے جائے کہ تم کسی اور مسلمان سے اپنا رشتہ بناؤ، اس کے ساتھ عشق اور معاشقہ کا معاملہ رکھو، اور آج میرے قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر رہی ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، صرف اپنا گھرانہ اور اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، اس رب اور پروردگار کو چھوڑ رہی ہیں جس نے انہیں پیدا کیا، تعلیم کا ہنر دیا، ان کی تربیت کا انتظام کیا، وہ اپنے رب کو ہی بدل دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کی تعلیم کا انتظام تو کیا لیکن اسلامی تربیت ان کی چھوڑ دی ہم نے۔ اور ایک بات جان لو کہ سب سے بہتر عمر اپنے بچوں کی تربیت 3 سال سے لے کر 10 سال کی عمر، سب سے بہتر عمر اسلامی تربیت کی اپنے بچوں کی 3 سال سے لے کر 10 سال کی عمر سب سے بہتر۔ آپ اپنے بچوں کو ان عمر میں دنیاوی تعلیم دو، دینی تعلیم دو۔ مجھے بتلاؤ، تمہارے بچوں سے کوئی یہ پوچھے گا کہ کے جی میں کتنا پرسنٹیج آیا تھا، سینئر جونیئر میں کتنا پرسنٹیج آیا تھا؟ کوئی دنیا کی بات کرتا ہوں، تم مذہب اسلام کی بات جانے دو، کوئی پوچھے گا فرسٹ میں کیا تھا، سیکنڈ میں کیا تھا؟ لیکن یہ بات جان لو، تمہارا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو جائے گا، تمہاری بیٹی حافظ قرآن ہو جائے گی، دنیا میں بھی لوگ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور حشر کے میدان میں جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تمہیں عزت کا لباس عطا کیا جائے گا۔ آج 2 دن پہلے ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، پچھلے سال کی رپورٹ بتا رہا ہوں، اس سال کی رپورٹ مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہوٹلوں کے اندر جو خواتین آئی تھی
اویو ہوٹلوں میں اور لاجوں میں، اس میں 90% نقاب پہننے والی تھی۔ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ ہماری بہنوں نے، جن کو ایک عظیم حکم ملا تھا پردے کا، اپنے شہر کے لوگوں سے، اپنے گلی کے لوگوں سے، اپنے پہچان والوں سے پردہ کرتی ہیں، اور نعوذ باللہ کسی کے سامنے جا کر بدن کا پورا کپڑا اتار دیتی ہیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، وہی وجہ دیکھنا، اسی وجہ کو سمجھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر گئے ہو، یتیم وہ ہے کہ جس کی نہ تعلیم ہو نہ تربیت ہو۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، کہ میرے محبوب نے ان لوگوں کی تربیت کی جو اس روئے زمین پر سب سے پچھڑے ہوئے اور برے مانے جاتے تھے۔ ان عورتوں کی تربیت کی جنہوں نے کبھی پردے کا نام ہی نہیں سنا تھا، ان کو تعلیم و تربیت دی جنہوں نے کبھی یہ جانا ہی نہیں تھا کہ محرم کون اور غیر محرم کون ہے۔ ایسا زمانہ تھا کہ ایک عورت کے ساتھ بے شمار لوگ ہم بستری کرتے تھے، پھر عورت کہہ دیتی یہ اس کا بچہ ہے، اسے اس کا باپ مانا جاتا تھا بچے کا۔ یہ عالم تھا، اس عالم میں میرا محبوب آیا تھا۔ میرے محبوب نے جب تربیت کی، تمہیں بتلاؤں، میرے محبوب کی تربیت یافتہ خواتین نے موت کو اپنے گلے لگا لیا، لیکن اپنی تعلیم و تربیت سے ہٹ جانا اپنے لیے گناہ سمجھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، نماز نہیں فرض ہوئی تھی، روزہ نہیں فرض ہوا تھا، حج کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے، زکوٰۃ نہیں فرض کی گئی تھی۔ سکھلایا کہ اے سمیہ، اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کوئی معبود نہیں ہے، یہ جتنے لات و عزا و منات معبودان باطلہ ہیں، یہ مٹی کے بت جن کی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ لیٹے ہوں، ان کو اس روئے زمین پر تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر تم نے اس علم کو سیکھ لیا، اس پہ قائم رہی، تو قیامت کے دن عرش کا مالک تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سمیہ کے مالک نے، وہ غلام تھی، لوڈی تھی، ظلم کی وہ انتہا کی کہ خدا کی قسم اگر اس ظلم کو پڑھ لیا جائے تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہماری ماں کو ہمارے سامنے ننگا کر دیا جائے کسی چیز کے لیے، ہم اسی وقت مرتد ہو جائیں گے۔ میری ماں سمیہ کو پورے شہر کے سامنے اس ظالم نے ننگا کر کے شرمگاہ میں برچھی ماری۔ کیا کہتے ہوئے جانتے ہو؟ برچھی مارنے سے پہلے کہا، اے سمیہ تو کہہ دے اللہ کے سوا ان لات و عزا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، یہ اولاد دے سکتے ہیں، ان کو بھی تصرف کا کچھ حق حاصل ہے۔ کہا، اے ابو جہل، اگر میں نے یہ کہہ دیا تو پھر میرے محبوب نے جو مجھے تعلیم دی ہے اس کا کیا؟ کہا، تجھے موت دے دی جائے گی، سزائے موت ملے گی۔ کہا، میرے محبوب نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ موت کو بھی گلے لگانے کو ہم تیار۔ 2 اونٹوں میں پیر کو باندھ رکھا تھا، دونوں اونٹوں کو حکم دیا مخالف سمت میں چلنے کا، اور برچھی شرمگاہ میں ماری تھی۔ جسم 2 حصوں میں جسم 20 سے پھٹنے لگا، روح پرواز ہو کے عرش الہی سے جا ملی، لیکن حضرت سمیہ کے ایمان میں زلزلہ برپا نہیں کر پایا۔ جانتے ہو کیوں؟
کیونکہ تربیت ہوئی تھی۔ آج ہماری بہنوں غور سے سننا، تم کالج جاتی ہو، یونیورسٹی جاتی ہو، تم پڑھنے باہر جاتی ہو، تم بازار جاتی ہو، تم اور کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہو، خدا کی قسم میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ تم اللہ کی ولیہ ہو اس روئے زمین پر۔ اگر تم نے کالج جاتے وقت، بازار جاتے وقت کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تم ولیہ ہو روئے زمین پر اللہ کی۔ لیکن آج میری بہنوں کا حال یہ کہ کچھ تو بلا پردہ ہی نکل جاتی ہیں، کچھ ایسے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں کہ میرے نبی کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، مائلات ممیلات، کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی باہر نکلیں گی تو دوسروں کو مائل کریں گی اپنی طرف یا خود ان کی طرف مائل ہو جائیں گی۔ کچھ عورتیں نقاب میں جاتی ہیں لیکن بازار میں کسی کو دیکھ لیا تو اپنا فون نمبر بھی دے آتی۔ موبائل جہاں نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں بدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر انسان موبائل کو بدی کے لیے استعمال کرنے لگے تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جب وہ تنہا ہو، اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہو، دروازہ بند ہو اور وہ گناہ کرنے پر آ جائے تو جانور شرما جاتا ہے اس سے۔ میری بہنیں ویلنٹائن ڈے کے نام پہ اور اللہ جانے کن ناموں پر جاتی ہیں اور ہوٹلوں کی زینت بن جاتی۔ میری بہنوں، تم کو خطاب کرتے ہوئے عرش الہی کے رب نے کہا تھا، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب، روئے زمین کے تمام لوگوں سے کہہ دو کہ آج سے نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں اور مومنوں کی بیٹیاں یہ پردہ کریں گی۔ پردہ کس پر فرض ہے؟ نبی کی بیویوں پر، امہات المومنین پر، نبی کی بیٹیوں پر اور مومنوں کی عورتوں پر۔ جو مومن نہ ہو، جس کی بیوی ایمان سے خالی ہو، وہ ننگے روڈ پر چل کر تماشا کرے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ بلا پردہ جا سکتی ہے، شوق سے جائے وہ بازاروں میں۔ لیکن جو مومن ہے، جس کا ایمان باقی ہے، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی بلا پردہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی ہے۔ یہ تربیت ہے مذہب اسلام کی۔ اور میرے نبی نے کیسے تربیت کی جانتے ہو؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس رات مدینہ کی گلیوں میں چراغا تھا۔ میری ماں تم سنو غور سے، مدینہ کی گلیاں چراغا تھیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آج مدینہ کی گلیوں میں چراغا کیوں ہے؟ کہا آج عرش سے فرمان آیا ہے کہ آج سے عورتیں پردہ کریں گی، اور ہمارے محبوب کی، ہمارے تاجدار کی، ہمارے تاجور کی یہ تربیت ہے کہ جو حکم آ گیا عرش سے اس پر سر جھکا کر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اس لیے ہم چاہتی ہیں، عورتوں کی جماعت یہ چاہتی ہے، ہم پردہ رات میں کریں گی، سورج ہمارا چہرہ کل صبح دیکھے گا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان عورتوں کا پردہ دیکھا حیران ہو گئے۔ کہا یخمرنا اطراف البنان من التقا، کہ مومنہ عورتوں کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ جس صبح وہ پردہ کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلی تھی ان کی انگلیوں کے پور بھی نظر نہیں آتے تھے۔ یہ میری مائیں تھی، میری ماں تمہیں ان کی طرح پردہ کرنا ہے۔ تم نے اپنے برقعے جو بنا رکھے ہیں، جس پر نقش و نگار بنا ہوا ہے، جو بڑا چست ہے، اس کو جلا دینا۔ اپنے شوہر سے کہنا کہ تمہارا ایک احسان ہوگا، میرے لیے ایک ایسا برقع بنا دو جیسا میرے نبی نے کہا ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اور آگے چلو، تمہیں بتلاؤں، آج تم ڈاکٹر ہو، پچھلے سال یا 2 سال پہلے
ایک ڈاکٹر نے دیوبند میں ایک غیر مسلم سے نکاح کر لیا، یہ کہہ کر کہ وہ مالدار ہے، وہ ڈاکٹر ہے، میرے لیول کا ہے۔ میری ماؤں، تمہیں ایک ایسی صحابیہ کا نام بتلانے جا رہا ہوں، خدا کی قسم ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی غیرت، اے اللہ میرے پروردگار میری ماں کو بھی ویسا ایمان عطا کر دے۔ آج میری بیٹیاں، میری بہنیں کسی کے مال پر فدا ہو جاتی ہیں، کسی کے حسن پر مر مٹتی ہیں، کسی کے پیسے پر قربان ہو جاتی ہیں، کسی کا خاندان اچھا ہے تو بھاگ کر اس سے شادی کر لیتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لی۔ ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو ایک شخص مدینہ میں رہتے تھے بھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، کہا اے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ پوری دنیا میں وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں جنہوں نے مذہب اسلام چھوڑ کر ارتداد کی راہ اختیار کی ہے، ان سب کے لیے یہ سبق ہے، یہ میرا دین اور دین اسلام ہے۔ اس نے جس کی تربیت کر دی اس کا تذکرہ عرش پر ہونے لگا، اور جس کو ذلت اور رسوائی کے عمیق غار میں گرا دیا، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ان تمام بیٹیوں کے لیے جنہوں نے مذہب اسلام چھوڑ کر کسی غیر سے نکاح کیا ہے، ایک عورت جو کافرہ تھی اسلام قبول کیا، میرے نبی کی تربیت میں رہی، اس عورت کا جواب سنو میری ماؤں، میری بہنوں غور سے سنو، تمہیں جواب دینے کے کام آئے گا۔ کہا اے ابو طلحہ انصاری، تم پورے عرب میں کسی بھی عورت کو، کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دو، تمہارے نکاح کے پیغام کو کوئی رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تم خوبصورت ہو، اعلیٰ خاندان کے ہو، اعلیٰ حسب و نسب کے ہو، مالدار ہو، عرب ممالک میں تمہارے تجارتی قافلے آتے جاتے ہیں، تمہارا فیم بہت زیادہ ہے، تم جوان بھی ہو۔ ایک لڑکی کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ اس کا شوہر پڑھا لکھا بھی ہو، جب پورا شہر ان پڑھ ہو، شوہر کے پاس پڑھائی ہے، علم ہے، پیسہ ہے، فیم ہے، اعلیٰ حسب و نسب ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر لڑکی اس سے نکاح کیوں نہ کرے؟ کہا پورے عرب میں کسی کو بھی نکاح کا پیغام بھیج دو، وہ رد نہیں کر سکتی۔ لیکن اے ابو طلحہ انصاری، میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، میں ام سلیم ان کا انکار کرتی ہوں کہ انہیں تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے اور تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ کہا اے ابو طلحہ انصاری، تم نے پھر سے نکاح کا پیغام بھیجا، اس لیے کہتی ہوں اگر تم مذہب اسلام قبول کر لو تو ام سلیم تم سے نکاح کرنے کو تیار۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دین کو سمجھا، سیکھا، پھر قبول کیا۔ جب انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا تو حضرت ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ انصاری، میری نکاح کا مہر تیرا قبول اسلام ہوگا، اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ مہر۔ میری بہنوں،
تم کسی فیم میں بہک جاتی ہو کسی کے، تم نہیں جانتی ہو کہ تم بہکتی اس لیے نہیں ہو کہ اس کا مال اور اس کی دولت تمہیں پسند آ جاتی ہے، اس کا حسن و جمال پسند آتا ہے، نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس اسلامی تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ میرے بزرگوں نے بچیوں کو دنیاوی تعلیم دی، بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، لیکن دینی تربیت کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ میرے بزرگوں، تم قربانی دو، اپنی زمینیں دو، ہم نوجوان اس زمینوں پر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا اسلامی نظام لائیں گے انشاءاللہ، لیکن قربانی دونوں کو دینی پڑے گی۔ آج ہم شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے بچے کی فیس پر 5,000 روپیہ معاف کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کسی طریقے سے فیس نہ بھرنا پڑے، اس اسکول میں مت پڑھو، بہت فیس ہے، اس اسکول میں پڑھ لو۔ کیوں؟ شادیوں پر خرچ کرتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اپنی شادیوں پر پیسے کم خرچ کرو اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ان کی دینی تربیت کا انتظام کرو۔ اگر بچیاں بڑی ہو گئی ہیں ان کے لیے مدارس کا انتظام کرو جس میں 3 سال 2 سال کی تعلیم ہو، جس میں قرآن و حدیث کی پڑھائی ہو، بچوں کو ان کے مسائل بتائے جائیں، صحابہ اور صحابیات کی سیرت بتائی جائے اور سمجھائی جائے۔ بچوں، چھوٹے بچوں کے لیے مدرسے کا، مکتب کا بہت اچھا انتظام کرو تاکہ ان کی دینی تربیت ہو سکے۔ آج ہمارے جوان بچے ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں، ہماری جوان بچیاں ٹک ٹاک پر بے حیائی کر رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ کہو گے میری بیٹیاں نہیں ہیں، میں کہوں گا میری نہیں ہے، پھر ہے کس کی؟ نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ ہمارے قوم کی بچیاں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ کوشش کرو کہ یہ پھر سے اسی دور میں لوٹ جائیں جس دور سے انہیں حیا ملی تھی۔ اور آگے چلو، آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے زنا کر لیتے ہیں۔ کیوں زنا کر لیتے ہیں جانتے ہو؟ کیونکہ ان کی دینی تربیت نہیں کی گئی، انہیں بتلایا نہیں گیا کتنا عظیم گناہ ہے یہ۔ میری ماں تم سنو، کیونکہ اگر تم عہد کر لو کہ ہم زنا کے راستے پر نہیں جائیں گے، عرش والے کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے۔ کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تم کو بہکا لے جائے۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سر جھکائے ہوئے مسجد نبوی میں آئیں، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں کے ساتھ چاند زمین پہ اتر آیا۔ وہ شرماتے ہوئے دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کے قریب پہنچی، کہا اے میرے محبوب مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ خاموش ہو گئے۔ کہا میرے محبوب میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں غلطی کر بیٹھی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دائیں طرف گھما لیا۔ اس عورت کی ہمت دیکھو، تربیت دیکھو، وہ جانتی تھی کہ زنا کا اقرار جرم چند پند و مساحی نہیں ہے، چند باتیں سمجھا کر مجھے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، چند کوڑے مار کر مجھے آزاد نہیں کر دیا جائے گا، میری طہارت اور پاکی چند کوڑوں میں نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جب اس جرم کے بدلے میں مجھے سزا دی جائے گی، میرے جسم کو، آدھے جسم کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، بدن سے خون کے فوہارے نکلیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، گوشت پھٹ جائیں گے،
آنکھ باہر کو ابل پڑے گی. درد و علم کا وہ عالم ہوگا کہ چیخیں بار بار نکلیں گی، اور تب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک روح جسم سے جدا نہ ہو جائے. انہیں اس کا علم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے میرے محبوب میں نے زنا کیا ہے، میرے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، کہا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. عورت بھاگ سکتی تھی. یہ تعلیم و تربیت کا نظام ایسا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ دنیاوی زندگی کا یہ گناہ اور دنیاوی زندگی کی سزا یہ آسان ہے، اس سے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اللہ کی سزا ہمیں ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ پاک ہو گئی. یہ وہ صحابیات تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تھا. اور ایک عورت جب تعلیم و تربیت یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے جانتے ہو؟ جب ایک عورت تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو وہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بن کر اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو نصیحت کرتی ہے، اے میرے بیٹے ذلت کی پوری زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت مر جانا. ماں جانتی تھی میرے بیٹے کو حجاج ابن یوسف قتل کر دے گا، لیکن کیا کہتی ہے؟ بیٹے ذلت کی زندگی بہتر ہے عزت کی موت. ماں جب تربیت یافتہ ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو سلطان محمد فاتح بنا دیتی ہے. 18-19 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کرا لیتی ہے. ماں جب تعلیم و تربیت یافتہ ہوتی ہے تو ایک نابینا بیٹے کے لیے دعا کر کے عرش والے کے سامنے رو کر اس کی بینائی لوٹا لاتی ہے. پھر اس کی تعلیم و تربیت کا وہ انتظام کرتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر اس روئے زمین پر قرآن کے بعد اس روئے زمین کی سب سے صحیح کتاب لکھتا ہے اور امام المحدثین بن جاتا ہے. ماں جب اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے تو وہ امام مالک بن جاتا ہے. جب ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے تو امام شافعی بن جاتا ہے. ماں جب اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے تو امام احمد ابن حنبل بن جاتا ہے. میری ماں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم اپنے تعلیم کے ساتھ اسلامی تربیت کا انتظام کر لو اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے، آنے والی نسلیں صحابہ اور صحابیات کا عکس ہوں گی. جب تمہارے بچے راستوں پر نکلیں گے تو لوگ کہیں گے وہ عبداللہ ابن مسعود جا رہے، وہ دیکھو عبداللہ ابن زبیر کا ماننے والا جا رہا. جب تم اپنے بیٹیوں کو حیا سکھاؤ گی، جب اپنے بیٹیوں کی اسلامی تربیت کرو گی، تمہاری بیٹیاں جب گلیوں سے گزریں گی تو گلیوں سے آواز آئے گی وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننے والی جا رہی ہے. وہ دیکھو اس نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی ہے، وہ دیکھو فاطمۃ الزہرا کو ماننے والی جا رہی. میری ماں، اپنے بچوں کا اور اپنی بچیوں کی تربیت کا انتظام کرو. بزرگوں، تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے جوانوں کہ تم اس تربیت میں اپنی گھر کی عورتوں کا ساتھ دو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ اے پروردگار عالم ہمیں وہ علم و ادب عطا کر دے اللہ جس سے ہم صحابہ صفت ہو جائیں. اے پروردگار ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اماں ختیجہ کا ہنر عطا کر دے اللہ. اے رب العالمین ہماری بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ. اے پروردگار عالم ہماری بہنوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ عطا کر دے اللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.